السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے. میں نیورولوجسٹ ہوں. راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں. اپنے سی سیکشنز کی سیریز پہ ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل مجھے نظر آیا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یہ آرٹیکل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی طرف سے پبلش ہوا ہے اور اس کا پبلیکیشن ایئر 2021 ہے. اس کی آتھر ہیں سمن نذیر صاحبہ اور بہت ہی مختصر آرٹیکل ہے لیکن ایک آئی اوپنر ہے. اور شروع یہ کرتے ہیں اس طرح کہ پاکستان میں 5 میں سے ایک بچہ اب سی سیکشنز کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے. یہ ایک بہت ہی ہائی فگر ہے اگر آپ دیکھا جائے اوور آل پریویس اسٹیٹسٹکس کو, اور یہ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر بھی کیا. اور جو 22% والا فگر جو 2017-18 کی اسٹیٹسٹک ہے, یعنی 100 میں سے 22 ڈلیوریز اب سی سیکشن سے ہو رہی ہیں, جبکہ میں نے بتایا تھا کہ 1992 میں تقریباً 3 کے قریب جو ڈلیوریز تھیں 100 میں سے وہ سی سیکشن کے ذریعے سے ہونی تھیں. آگے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بہت ہی ہیلپ فل قسم کی فگر جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان کو دے رکھی ہے. وہ یہ کہ اگر 5% سے کم کوئی بھی ادارہ سی سیکشنز کرتا ہے, یعنی 100 میں سے 5, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان بچوں کو ہو رہا ہو, یعنی ایسے کچھ بچے پیدا ہو رہے ہوں جو آکسیجن کی کمی ہو جن کے دماغ کو, اور وہ بعد میں سی پی چائلڈ بنے. اور اگر 10% سے زیادہ سی سیکشنز ہو رہے ہیں, یعنی 100 میں سے 10, تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ماں کی صحت اور اس کی مورٹیلٹی کو, یعنی مرنے کے رسک کو, اور نہ بچے کی صحت اور اس کی فوت ہو جانے کے رسک کو. یعنی جو ایک سویٹ سپاٹ آپ کہیں کہ 5 سے 10% سی سیکشنز ہونے چاہیے کسی بھی اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کے اندر. اس سے کم ہے تو پھر بھی نقصان ہے, اور اس سے زیادہ ہے تو پھر بھی نقصان ہے. اور پاکستان 2017-18 کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 22% پہ کھڑا تھا اس وقت, اور اب اس بات کو بھی 7 سال گزر گئے. آج ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی جو کہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, اور ان کے مطابق جس ادارے میں وہ الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں وہاں 50% سے بھی زیادہ ڈلیوریز سی سیکشن کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. اور یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, گورنمنٹ ادارہ نہیں ہے. وہاں پہ پیچیدہ کیسز ریفر نہیں کیے جاتے ہیں, بلکہ نارمل جو خواتین اپنی پری نیٹل کیئر یعنی بچہ ہونے سے پہلے کی کیئر وہاں پہ لیتی ہیں. اور ارد گرد کی آبادی کوئی بہت امیر لوگوں کی نہیں ہے, بہت مڈل اور لوور مڈل کلاس آبادی ہے. اور ان ڈاکٹر صاحب کا اندازہ ہے کہ 50% سے بھی زیادہ ڈلیوریز وہاں سی سیکشن کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. آگے یہ پوچھتے ہیں ایک سوالیہ نشان کے طور پہ, یہ پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی جو سی سیکشن کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, اور آگے خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہے, کیونکہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایوریج دے رکھی ہے اس سے تقریباً 12% زیادہ 2017-18 میں ہو رہے تھے, اور غالباً اب اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس کہیں نیا ڈیٹا نظر سے نہیں گزرا ہے. آگے پھر یہ لکھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے کہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس وجہ سے. ہونے دو سی سیکشن, کیا فرق پڑتا ہے ہماری جان پہ, کیا اس سے ہماری جان پر اثر پڑتا ہے. اور انہوں نے اس کے 4 ریزنز لکھے ہیں کہ کیا کیا ریزنز ہیں جس سے اس سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو پہلا ریزن وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے جو فالتو غیر ضروری سی سیکشنز ہونے سے جو بچے اور ماں کی صحت ہے اس کے اوپر ایک منفی اثر پڑتا ہے. یعنی غیر ضروری طور پہ ماں کا پیٹ کاٹ دینا, پھر اس کے بعد سٹچز ہونا, پھر اس کے بعد انفیکشن کا رسک ہونا, پھر اس کے بعد بچے کو اس تکلیف سے گزارنا جو کہ ایک غیر فطری طریقہ ہے بچہ پیدا ہونے کا, اس آپریشن سے گزارنا, اور پھر اس کے فیوچر میں جو رسک, ظاہری بات ہے ہرنیا وغیرہ کا رسک ماں کو ہونا کہ آئندہ, ظاہری بات ہے آپ نے پیٹ بھی کاٹا, جلد کاٹی, نیچے پٹھے کاٹے, پھر اس کے بعد جو بچے دانی ہے اس کو بھی کاٹا, اور فیوچر میں اس کے کمپلیکیشنز کا رسک ہونا. تو پہلی چیز یہ کہ بچے اور ماں کو اس کا نقصان ہے. دوسری بات یہ کہ یہ 2021 کا پبلشڈ آرٹیکل ہے, تو یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان باقی دنیا کی نسبت ابھی بھی ریلیٹیولی ہائی فرٹیلیٹی رکھتا ہے. یعنی فرٹیلیٹی کا مطلب ہے کہ ایوریج جو ایک عورت کے بچے ایک ملک میں یا معاشرے میں ہوتے ہیں اس کو فرٹیلیٹی کہتے ہیں. تو پاکستان کا ریٹ ابھی اس آرٹیکل کے لکھنے کے وقت 3.6 ہے, یعنی ایوریج ایک عورت کے 3.6 بچے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کی نسبت ایک ہائی نمبر ہے, دنیا میں اس سے کافی کم ہو گیا ہے فرٹیلیٹی کا ریٹ. تو ان کا کہنا ہے کہ اگر سب عورتوں کے پھر سی سیکشنز ہوں گے تو 3.5 بچہ کرنے میں آپ عورتوں کو بہت زیادہ سرجری سے گزار رہے ہیں زندگی کے اندر, اور اس سے فیوچر میں ان کے رسک ہو سکتا ہے. تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ریسورس پور کنٹری ہے, یعنی پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, یہاں پہ وسائل کی کمی ہے. تو ہیلتھ کیئر کو آپریشنز میں, ان سی سیکشنز کے آپریشنز میں جو ہیلتھ کیئر کا ہمارے پاس پیسہ ہے اس کو ان آپریشنز کے اندر لگا دینا ایک لو ییلڈ انویسٹمنٹ ہے, بنسبت اس کے اگر وہ ہم پیسہ اینٹی بائیوٹکس مریضوں کو دینے پہ, یا بچوں کو ORS دینے پہ, یا ایزیلی ٹریٹیبل ڈیزیزز جیسے ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کرنے پہ لگاتے, تو اس سے ہم بہت زیادہ معاشرے کی صحت پہ بہتر امپیکٹ ڈال سکتے تھے, بنسبت اس کے کہ یہ بہت سی دفعہ جو کہ غیر ضروری سی سیکشنز ہوتے ہیں وہ کرنے پہ ہم لگا دیتے ہیں. چوتھا یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں سی سیکشن کا ریٹ 2 وجوہات سے زیادہ ہو سکتا ہے.
پہلا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے وہ اپنا پروفٹ بنانے کے لیے سی سیکشن زیادہ کریں. دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کی چوائس ہو کہ میں سی سیکشن کرنا چاہتی ہوں, بس میں نارمل جو درد ذیل ہیں, لیبر ہے, اس سے نہیں گزرنا چاہتی ہوں, میں سی سیکشن کرنا چاہتی ہوں, اس لیے وہ اپنی ڈاکٹر صاحبہ کو کنونس کر لیتی ہیں کہ آپ آپریشن میرا کریں. تو ساتھ ہی پھر وہ نیچے لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک نو چوائس کنٹری ہے. یہاں پہ آپ کسی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو آپشن دیا جانا کہ آپ یہ پروسیجر کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے تو دور کی بات ہے, سیدھے منہ اگر بات کر لی جائے تو آپ اس چیز کو غنیمت جانیں. تو انہوں نے ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ نو چوائس, یعنی عورتوں کو چوائس نہیں دی جاتی. تو الٹیمیٹ کنکلوژن آتھر نے جو سمد نذیر صاحبہ ہیں انہوں نے یہ نکالا کہ موسٹ لائکلی جو ادارے اور جو ڈاکٹرز ڈیسیجن کرتے ہیں آپریشن کرنے کا وہ پروفٹ میکنگ کے لیے کرتے ہیں, یعنی پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں, اور غیر ضروری طور پر میڈیکلائز کرتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے عمل کو. یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے, ایک فزیولوجیکل عمل ہے, ایک بیماری نہیں ہے, اور اس طرح کر کے غیر ضروری طور پر آپریشن کرنا, غیر ضروری طور پر میڈیکلائز کرنا ہے ایک فطری عمل کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل عمل بنایا اور جو ہزارہ سال سے جب سے انسان ہے تب سے چلا آ رہا ہے. تو آتھر کی کنکلوژن یہ ہے کہ بڑے چانسز ہیں کہ اس معاملے کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ادارے ان کے پیچھے ہیں وہ میل پریکٹس کر رہے ہیں, یعنی وہ غیر ضروری طور پر ناجائز طور پر یہ آپریشن کر رہے ہیں. تو پھر آگے یہ پوچھتے ہیں کہ جی پھر پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, کس وجہ سے یہ زیادہ آپریشنز وغیرہ چل رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اب جب آرٹیکل لکھنے کے وقت زیادہ تر یعنی 64% جو ہیلتھ کیئر ہے وہ پرائیویٹ اداروں سے حاصل کی جا رہی ہے, سرکاری اداروں کا رول ریلیٹیولی کم ہو گیا ہے. اور یہ انہوں نے نکالا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس 2018 میں یہ چیز پبلش ہوئی ہے یہ بات. تو اس کے آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم زیادہ سی سیکشنز اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیچیدہ کیسز آتے ہیں, یعنی دور دراز علاقوں میں جن عورتوں کا درد ذیل پھنس جاتے ہیں, لیبر پھنس جاتے ہیں, obstructed لیبر ہو جاتا ہے, تو وہ کیسز سرکاری اداروں میں ریفر کیے جاتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم زیادہ ہے. لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کا کیا کہنا ہے, یعنی زیادہ تر پرائیویٹ ادارے محلوں میں اور آبادیوں کے پاس ہوتے ہیں, ان کے پاس تو پیچیدہ کیسز اس طرح نہیں آ رہے ہیں, نارمل ڈلیوری والے کیسز آ رہے ہیں. تو ان کے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ وہ کیوں زیادہ سی سیکشنز کر رہے ہیں. اور آتھر یعنی لکھنے والی کا خیال ہے کہ یہ اوور میڈیکلائز کر رہے ہیں چائلڈ برتھ کے عمل کو, یعنی جو ایک فطری عمل تھا اس کو آپریشن کر کے جو ہے نا پیچیدہ بنا دیا گیا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ ذمہ داری جو ڈاکٹرز یعنی گائنیکالوجسٹ اور آبسٹریشنز اور جو سٹاف 1-on-1 کیئر کر رہے ہیں پیشنٹس کی, اور جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ڈلیوری نارمل ہوگی یا پھر آپریشن ہوگا, تو ان کا اس کے اندر لگتا ایسا ہے کہ بہت زیادہ ہاتھ ہے. اور سرکاری اداروں میں کیونکہ ڈاکٹر کو ایک تنخواہ ملتی ہے, کوئی آپریشن کرنے کی ایک فیس نہیں ملتی, یعنی فی فار سروس سسٹم نہیں ہے, اور جبکہ پرائیویٹ اداروں میں ہر آپریشن کرنے کی فیس ملتی ہے. تو اس وجہ سے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے اندر یہ لالچ کا عنصر آنے کے چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ آپریشن کی فیس, پھر داخلے کی فیس, پھر جو دوائیں فالتو لگیں گی اس کی اضافی پروفٹس, تو زیادہ چانسز ہیں کہ پرائیویٹ اداروں میں سی سیکشنز کیے جائیں. تو اینڈ میں یہ آتھر صاحبہ لکھتی ہیں کہ اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ایک سسٹمک آڈیٹنگ ہو پرائیویٹ اداروں کی خاص طور پہ, یعنی ایک جڑ سے دیکھا جائے ان کو کہ ان میں نمبر 1 کیا پرسنٹیج ہے, کیا شرح ہے سی سیکشنز ہونے کی, اس کے ریزنز کیا ہیں, اور کیا وہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ 5 سے 10% والی جو شرح ہمیں دی گئی ہے ایز اے گائیڈ لائن, کیا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور کیا کیوں نہیں فالو کر رہے, اور اگر وہ فالو نہیں کر رہے تو اس کے کیا ریزنز ہیں, اور آیا اس کے اندر یہ میل پریکٹس والا عنصر شامل ہے یا نہیں, اور اگر میل پریکٹس ہے تو پھر جو لوگ بھی اس چیز کے اندر یا جو ادارے کے ایڈمنسٹریٹرز اس چیز کے اندر شامل ہیں ان کو جو قرار واقعی سزا دی جائے اور لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا جائے, تاکہ اور لوگ اس چیز کو کرنے سے اور غیر ضروری طور پر لوگوں کی زندگی مشکل بنانے سے رک جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاک سے آپ کی نالج اور انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.